अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं और आफ्ताब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ आफ्ताब को मैंने इनवाइट किया क्योंकि आफ्ताब भी एक हफ्ते से जो है वो बड़े अहम मौज़ूआत बता रही थी, उससे पहले भी कर रही हैं, तो हमने सोचा कि आज कंबाइन इस पर डिस्कशन की जाए। आफ्ताब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। और आप कह दें इनको कि जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं तो रोज़ ही कहती रहती हूँ। अमरीन जब भी मुझे बुलाती है तो ये रिक्वेस्ट करती है कि आप भी कह दें। अगर आप लोग मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमरीन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अफगान पनाह गज़ीनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो आपसे रह ना जाए, क्योंकि हम लोग डेली इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आफ्ताब। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से, और ख़ास तौर पर केपी के बाद हमने देखा बलोचिस्तान के हवाले से वैसे बातें हो रही थी कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक अहम ऑर्डर वहाँ से आया और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। जैसे मैं तो सोच रही थी 24 घंटों बाद जो है वो दुकानें या तो मस्मार पड़ी होंगी या मिट्टी के ढेर लगे होंगे, पर ऐसा तो कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। अमरीन देखें, जब से ना इस रिपेट्रिएशन का आगाज हुआ है, तब से जो जिसे कहते हैं ना कि एक वादे जो पाकिस्तानी अवाम के साथ और दावे बहुत बुलंद बाला किए गए हैं, और ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई दावे नहीं किए गए हैं। 31 जो मार्च को जब कहा कि आपकी डेडलाइन पाकिस्तान में रहने की जो मुद्दत है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज करेंगे। और उसी वक्त फिल फोर टीमें तश्कील दी गई थी। उस वक्त फिल फोर जो होल्डिंग कैंप्स है वो बनाए गए थे। होल्डिंग कैंप्स में तमाम तर फैसिलिटीज ला के रखा गया था, आपके बॉर्डर्स को एक्टिव किया गया था, तमाम तर चीजें की गई थी। तो जो सबसे पहले जो ड्रॉबैक हुआ वो वहीं पे हुआ कि यकुम अप्रैल को कुछ भी नहीं हुआ। एक जुज़वी वापस से जो उनको मोहलत थी पाकिस्तान में रहने की, यानी कि 15 अप्रैल तक वापस से वो दिया गया। उसके बाद अप्रैल के एंड तक उन अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से निकलने के लिए कहा गया जो यहाँ पे किसी तीसरे मुल्क में रहने के ख्वाहिशमंद बैठे हुए थे, जो कि स्टिल अभी भी हमें G6 के मुकाम पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज जब मैं आपकी तरफ ही आ रही थी अमरीन, हाई कोर्ट की तरफ, तो जब मैं वहां से गुजरी थी तो वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यूएनएचसीआर वाले आए और उन्होंने उनके जो वहां पे बैठे हुए हैं लीडर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने कहा कि आपके जो मुतालबात है वो तो माने नहीं जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त, जिसे हम ये कहना कि वो हर तरफ से फंसे हुए हैं, जाए तो आखिर जाएं कहाँ जाएं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चले जाते हैं अफगानिस्तान तो वहां पे उनके वज़ीर आज़म जो कि बुरी वज़ीर आज़म जो है उनकी जानब से कहा तो गया है कि वो उनको माफ करेंगे, लेकिन वो आम माफी के ऐलान पे उनको यकीन नहीं है कि वो हमें माफ करेंगे। वो जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, ये उनको एक डर है, तो वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब यकीन जाने उनके बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा उन्होंने कैनोला लगाया हुआ है, क्योंकि डेंगू इस वक्त इस्लामाबाद में और ओवरऑल ये डेंगू सीजन चल रहा है, तो उन्होंने सबको डेंगू हुआ हुआ है और वो सबने वो लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस वक्त उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बारिशों का पानी भी जमा हो रहा है, जहाँ पे ग्रीनरी भी है। वैसे भी ये कहा जाता है कि अब शाम के टाइम पे निकले तो ये तमाम एहतियात करके निकले। वो बच्चों को मच्छरों ने इतना खाया हुआ, वो पूरे उनके बाजुओं में वो दाने, तो मतलब ये बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को रिपेट्रिएशन नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इंसानी हुकूक और फिर जो चाइल्ड राइट है वो तमाम चीजें, और इवन वुमेन्स की जो हुकूक है वो तमाम चीजें, हेल्थ के उनके बहुत सारे इश्यूज वो वहां पर उनको सामना करना पड़ रहा है, उनको फेस करना पड़ रहा है, जो चीजें हम। तो इसका ये हल नहीं है कि वो रजाकाराना तौर पर ही एज सुन एज पॉसिबल चले जाएं, हो सकता है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान ने भी तो 21 शहर बसाए हैं ना, तो उनमें वहां इधर से तो बेहतर उनको जगह मिल जाएगी रहने के लिए। देखिए, अफगानिस्तान ने जो 21 शहर बसाए हैं ना, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान से 15 मिलियन वापस चले गए हैं, 15 लाख। और उसके बाद जो ईरान है, ईरान ने तो इस साल और तकरीबन कोई जून से अब तक उन्होंने 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को निकाला है। फिर तुर्की से आ गए हैं, फिर बांग्लादेश से आए थे, और उसके साथ साथ जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहां से आए हैं, मलेशिया से आए हैं, कतर से आए हैं।
اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، یہ تو اوور آل پوری دنیا سے، ایون کہ امریکہ سے جب صدر بالکل ٹرمپ آئے تو انہوں نے بھی لیجسلیشن یہ کیا کہ جو 1800 سے زائد جو فیملیز وہاں پر تھے، جو کہ جن کو عارضی وہاں پر ایک سٹیٹس ملا تھا، وہ ان کو معطل کر کے، ختم کر کے ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا. تو اس وقت وہاں پر ہر طرف سے آ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے جا رہے ہیں. تو ان 21 جو انہوں نے شہر تو یوں تو نہیں ہے نا کہ پورا بڑا ایک شہر بسا لیا، تو اس میں کتنوں کو یہ لوگ رکھیں گے اور کتنوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یو این ایچ سی آر کے اگینسٹ انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا کل بھی. تو یو این ایچ سی آر بیسیکلی وہ ذمہ دار ہیں ان کا کہ وہ ان کے انڈر رجسٹرڈ ہیں، یہ حکومت پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے پوچھا کہ وعدوں کا، تو یہ جو وعدے ہیں وہ کیے گئے، دعوے جو ہیں وہ کیے گئے، لیکن جب افغان باشندوں نے یہ دیکھا نا کہ ٹائم ختم ہو گیا، 31 مارچ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اپریل کے اینڈ تک ان کو مہلت دی گئی، ختم کچھ بھی ہوا، نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. 30 جون کو مہلت جب ختم ہوئی تو 2 مہینے کی ایکسٹینشن مزید ملنے کے بعد 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی کہ یکم کے بعد ایسا کریک ڈاؤن ہوگا. ایسی تیاریاں کر لی، سب کچھ ہوا، دوبارہ سے ٹیمیں تشکیل دی گئی، دوبارہ سے ان تمام ہولڈنگ کیمپس کو واپس سے ایکٹیو کیا گیا. ایون کہ ایسے بھی کیا گیا ہے کہ مزید جو پشاور میں 2 ہولڈنگ کیمپس تھے بڑے، وہ بنائے گئے. اس کے بعد ان کے جو 1980 کی دہائی میں بنائے گئے پاکستان میں جو افغانیوں کے لیے جو کیمپس تھے ان کو بند کر دیا گیا، خیمہ بستیاں تھیں وہ بند کر دی گئی، تقریباً 16 تھے وہ بند کر دیے، ختم کر دیے. وہ ختم کرنے کے بعد بھی یہ ایک دیکھیں پالیسیز ہیں، لیکن پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے. آپ نے وہ بند کیے تو آپ نے یہ اس چیز کو میک شور نہیں کیا کہ ہم ان کو بند کریں گے تو یہ مہاجرین نکل کے سٹی ایریاز میں جائیں گے. بالکل پھر آپ نے جو کرائم ریٹ تو بڑھ رہا ہے. پورے اگست کے مہینے میں آپ نے جو ایک میپنگ کروایا تھا، پھر وہ تو خراب ہو گیا. پھر آپ دوبارہ سے کہیں گے کہ ہم 1 مہینہ اور پھر میپنگ میں لگائیں کہ کہاں کہاں افغان باشندے چلے گئے، ان کیمپ سے نکل کے کہاں چلے گئے. صرف آپ کے پاس ہری پور کے بنیان کیمپ میں اگر 1 لاکھ باشندے تھے تو باقی کیمپس کو اگر ہم لاکھ بھی کر لیں تو 16 کیمپس ہیں. صرف چترال والے میں اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیں. اپر ڈیر میں بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، کے پی کے تو ہب ہے. اس کے بعد بلوچستان بھی ہب ہے، سیکنڈ لارجسٹ جو ان کو پناہ دینے والی صوبوں میں اگر آتا ہے تو وہ بلوچستان ہے، پہلے خیبر پختونخوا آتا ہے. تو وہاں پہ بھی جو 2 بڑے کیمپس ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، وہ تمام لوگ جب نکل کے آپ کے سٹی ایریاز میں چلے جائیں گے پھر تو آپ کے پاس ڈیٹا ہی کہیں نہیں ہوگا، پھر تو آپ کو دوبارہ سے ایک میپنگ یعنی کرنی ہم پڑے دوبارہ گی، صفر پہ آ جائیں گے. صفر پہ آئیں گے. یا تو آپ یہ کریں نا، دیکھیں آپ نے کیمپس بند کرنے کے بجائے ان کیمپ سے سیدھا نکال کے ان کو ڈپورٹ کر دیتے، بالکل. کتنی آسانی ہو جاتی یعنی کہ جو کہ وہ بھی ہمارے چلے اس جاتے. وقت اگر جو بھی ذمہ دار ہے نا وہ ہمارے پالیسی میکر ہیں کہ وہ اس پر کچھ جو کر رہے ہیں تو وہ کچھ اتنا خاص نہیں کر رہے کہ جس پر ہم واہ واہ کریں گے جی واقعی یہ کوئی پیش رفت ہوں ہے. تو اس وقت اگر ان کی نااہلی کی بات کریں تو یہ نااہلی کی بات سامنے آتی ہے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے آپ کو کہ اکتوبر شروع ہو گیا، ستمبر پورا ختم ہو خالی گیا. 2 لاکھ ہوں پلس گئے ہوں گے ستمبر دو سے. لاکھ دس ہزار آٹھ سو بس مجھے اب یاد ہو گیا کہ ہم نے سپٹمبر میں 2,10,800 اور بالکل اس میں سے رضاکارانہ طور پر جانے کی تعداد زیادہ ہے. زیادہ ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد آپ صرف 2 لاکھ لوگوں کو نکال سکے ہیں. اور ابھی بھی اگر اندازہ لگائیں تو کتنے زیادہ لوگ ہیں. افغانستان کی اپنی آبادی 4 کروڑ ہے اس وقت اور کچھ لاکھ ہے. تو میرے خیال سے جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو وہ پھر آبادی ان کی ڈبل ہو جائے گی، ڈبل فگر میں آ جائے گی. اتنی تو ہے ان کی. تو اس وقت پاکستان میں شدید جو ہے وہ یہ بحران دیکھنے میں آ رہا ہے. اور خاص طور پر جب سے کیمپس بند ہوئے ہیں تب سے تو اب کرائم کے بڑھنے کا خدشہ ہو گیا. ظاہر ہے وہ پھیل گئے ہیں افغانی، اب کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا آفتاب، ایک اور جو آپ سے آخر میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ اب بیٹھک ہونے جا رہی ہے عالمی سطح پر. اس میں روس بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، بھارت کا بھی کہا جا رہا ہے، ازبکستان خاص کے ان کا تو چانس پہ ہے کہ وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے، ماسکو اجلاس میں. اس میں باقی تو چیزیں چلیں سیکیورٹی اور ان چیزوں پر، وہ خاص طور پر افغانیوں کے لیے ہی کیا گیا. جو خاص بات یہ ہے اس میں کہ افغان پناہ گزین یا مہاجرین جو بھی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. تو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس اجلاس میں یہ جو بحران ہے افغانیوں کا اس کو رکھے گا کہ بھی اتنا بحران ہے، 40 سال سے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، کیا کوئی تبدیلی لائے گا پاکستان؟ امرین یہ جو بیٹھک ہے نا یہ افغانستان کے اوپر ہے، لیکن اب دیکھیں افغان مہاجرین کا جو کنسرن ہے وہ کس کا ہے؟ افغانستان کا ہے. کہ اس وقت دنیا بھر سمیت
ایران اور پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین واپس جا رہے ہیں، اور یہ جو بیٹھک ہے، یہ افغانستان کے اوپر اب ان کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں، اور پاکستان اگر اس میں بات کرے گا تو پاکستان صرف یہ بات کرے گا کہ افغانستان سے جو درپیش مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو کہ اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو وہ ان کے اوپر بات کریں گے۔ افغان مہاجرین پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، افغان مہاجرین ان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر ہمارا ایک ہی موقف ہے، جو کہ دو ٹوک موقف ہے، کہ آپ ہمارے جو مطالبات ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں افغان باشندے، غیر قانونی افغان باشندوں کے ملوث ہونے کی شواہد ملتے ہیں، تو وہ ختم کریں گے، پھر ہم آپ کی بات پہ آئیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر بات ہوگی نا۔ ایران سے اگر بات کی جاتی ہے کہ جو افغان باشندوں کو واپس نہ بھیجے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بیٹھک میں بات ہوگی، تو پھر ایران کیا اپنے ملک میں جو اسرائیل اور ایران کی جب جنگ ہوئی تب بھی 17 افغان باشندے ملوث پائے گئے، پروکسی کرتے ہوئے، سہولت کاری کرتے ہوئے ان کو وہاں پر سزا دی گئی، اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا نا کہ آپ ان کو جی ڈپورٹ کریں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب اس طریقے سے ہوں گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ افغان مہاجرین کو وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا، بعد وہاں پہ یہ ڈسکس ہوگی کہ سیکیورٹی کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ کرائم ریشو، سیکیورٹی کے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا افغانستان کو ہے، کہ افغانستان کو اس وقت انسانی بحران سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کے اوپر وہاں پہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ آفتاب، آپ نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمیں افغان میگزینوں سے متعلق بتایا، اور کل جو یہ ماسکو اجلاس ہونے والا ہے ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے، آپ بھی اس پہ نظر رکھیں کہ آفتاب جو کہہ رہی ہیں کہ اس میں افغان میگزینوں والا معاملہ نہیں ڈسکس ہوگا، تو کیا ایسا ہی ہے، یا پھر پاکستان اگر خود سے یہ بات کہہ دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا؟ پاکستان کو ایسا خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم تنگ آ گئے ہیں، 40 سال سے ہم نے ان کو تنگ پاکستان کیا۔ کہہ چکا ہے، ایون تو کہ ڈی جی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پہ سنگین جرائم اور دہشت گردی میں ملوث ہاں، ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 ملک کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کرتے بھی ہیں یا پھر صرف افغانستان میں ہی سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی ہے، اکتوبر اب چل رہا ہے، اور فی الحال ہم افغانیوں سے چھٹکارا پانے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جو کہ حکومت کی پالیسیوں کی اگر بات کروں تو یہ انہی پر سوالیہ نشان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور آفتاب کو دے اجازت، اور جو دیکھنے والے ہیں پلیز اپنے کامنٹس کے ذریعے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور ضرور ہم دونوں کا چینل جو ہے وہ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، پھر سے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا، آخر میں بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم دونوں کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔